السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے، تہہ دل سے استقبال ہے کہ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو۔ یہ ادب کی جاں ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ علم دین کی مجلس، ہر علم دین کی مجلس میرے آقا کے میلاد کی مجلس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہم کچھ گفتگو کریں، اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اور آج کا موضوع ہے ہمارا خوف خدا، تقوی۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری فرمائے، ہم کچھ بولیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم تقوی کے اوپر کچھ گفتگو کریں، غور و تفکر کریں۔ ممی جی فین بند کر لیجیے، فین بند کر لیجیے، اس کی آواز سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اے سی بند کر لیجیے۔ تو آئیے تقوی کیا ہے اس پہ ہم غور و تفکر کریں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر کا غور و تفکر کرنا تمام رات جاگ کر عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یا اولی الالباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا اولی الالباب، اے غور و تفکر کرنے والو، غور و تفکر کرو۔ اور غور و تفکر کی ہدایت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور ہدایت اسے ملتی ہے جو کوشش بھی کرتا ہے، جو ہمہ وقت اللہ کی محبت میں گرفتار رہنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو یقیناً اسے ہدایت ملتی ہے۔ اور جو ہدایت مانگنا ہی نہیں چاہتا، اس کو سن کے عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اپنی زندگی پہ، اپنی آخرت پہ
غور و تفکر کروں. یہ رات اور دن کا آنا یہ بھی غور و تفکر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی بھاری بات ہے، بڑی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے تم نہیں دیکھتے رات اور دن کا آنا جانا، یہ لیل و نہار، اور یہ صبح شام، اور یہ چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، اور لمحہ لمحہ، یہ ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ماہ، ہم قریب تر قریب تر قریب اپنے انجام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سارے سال ہم نے کیا 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 کمایا، کیا بھیجا اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا ہماری اوقات کیا ہے، بساط کیا ہے، ہم کون ہیں، یہ سوچنے کا ٹائم ہی کسی کے پاس ابھی نہیں ہے. آئیے ہم غور و تفکر کرتے ہیں کہ خوف کیا ہے، اللہ کا تقوی کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں. جو تقوی والا ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. اور خوف حدیثوں میں آیا ہے، اور ہمارے اکابرین بزرگوں کا بھی قول یہی ہے، اور حدیث ہو جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنا اللہ تعالیٰ نے تجھے پسند نہیں کیا ہے. جہاں دیکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ایسی جگہ اللہ تجھے نہ دیکھے. اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اور وہ حدوں کے اندر رہنا، ڈسپلن میں رہنا، اپنے ایک انوشاسن کے اندر رہنے کو کیا نام انسان ہے. ہم حیوان نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے. اور اسلام میں ہے تو بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ کے بندی اور اللہ کے رسول کے امتی، اللہ کے حبیب کے امتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی پوسٹ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے حق بات اور کوئی نہیں. ہم حق کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے. اللہ نے ہمیں بڑا بلند مقام دیا ہے کہ اپنا بندہ بھی بنایا، وہ بنایا، ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ جانے ہم کہاں تاریکیوں میں، ظلمت میں، گناہوں میں، اندھیروں میں پھینک دیے جاتے. انسان بنا کے بھیجا، اپنے حبیب کا امتی بنایا. یہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں احسان ہے. ہم 2400 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کرے سجدے میں رہ کر تو بھی اللہ تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ رب العالمین کا کرم ہے. ہم شکر گزار رہے ہمیشہ، اللہ کے شکر گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے. بس بندے کے کیا قاعدے قانون ہے، بندے کے لیے کیا ایلیجیبلٹی ہے، بندے میں کیا ہونا چاہیے، وہ چیزیں بھی عطا فرما دے مولا، وہ چیزیں بھی عطا فرما دے، وہ صلاحیت عطا فرما دے، وہ قربت عطا فرما دے، وہ علم عطا فرما دے، وہ غور و تفکر عطا فرما دے، وہ تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. وہ حشر کے دن کا خوف پیدا ہو جائے، وہ جہنم کا خوف پیدا ہو جائے. اللہ وہ قبر کا خوف پیدا ہو جائے. اور جب جس دن خوف پیدا ہو جائے گا ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. اور جو گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا اچھا بندہ، اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. تو آئیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لے. ایک اور بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو جواب ملا کہ تقوی وہ ہے جیسے انسان کسی خاردار جھاڑیوں سے، کسی کانٹے دار جھاڑیوں سے جنگل میں گزر رہا ہے، اور اسے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس جھاڑیوں کے اندر سے اس کو راستہ تلاش کر کے
اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا ہے اور چاروں طرف جھاڑیاں کانٹے دار ہے اور اس میں سے اس کو گزرنا ہے، تو وہ کیسا گزرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر کہ کہیں میرا دامن ان خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر پھنس نہ جائے، میرے کپڑے تار تار نہ ہو جائے، تو وہ اپنے کپڑوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہے۔ دوسرا، راستے میں قسم قسم کے سانپ بچھو بھی ان جھاڑیوں میں ہیں، وہ ان سے بھی بچ بچ کے ڈر ڈر کے چلتا ہے، نہ جانے کسی سانپ پہ پیر نہ پڑ جائے، وہ مجھے ڈس لے۔ تو نہایت افریقہ کے جیسے جنگلوں میں سانپ درختوں پہ ہی لٹکے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے بھی ڈرتا ہے، نہ جانے خطرے ہی خطرے ہیں، اور پھر اسے اپنے منزل مقصود پہ جانا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ ڈر ڈر کے سنبھل سنبھل کے پیر رکھتا ہے، اللہ کے بندے کی مثال بھی ویسی ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے، دنیا میں قسم قسم کی کاٹے ہی کاٹے ہیں، نفرتیں ہیں، کفر ہے، ظلم ہے، گناہ ہے، بدکاریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، ان سب سے بچ کر صراط المستقیم پہ چلنے کا حکم ہے۔ دعا ہم نے مانگی ہے، مولا صراط المستقیم پہ چلانے والا وہ ہے، لیکن چلنا ہم کو ہے۔ وہ راہ دکھاتا ہے، وہ اپنے اچھوں کو راہ ضرور دکھاتا ہے۔ جن کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں ان کو راہ اور آسان ہو جاتی ہے، اور جو علم دین سیکھ کر سمجھ کر اگر اپنے نقشے کو گوگل میپ پر بھی ڈھونڈتا ہے، جس طریقے سے دنیا کا ظاہری سفر، تو وہ منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جس کا کوئی گائیڈ ہی نہیں ہوتا، جس کا کوئی پیر ہی نہیں ہوتا، جس سے کوئی رہبر ہی اچھا نہیں ہوتا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، وہ لوگ ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو پھر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر وہ بھٹکا ہوا اپنے منزل پر نہ پہنچ کر جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ خوف ہے، اور یہ خوف جو ہے ہمہ وقت ہونا چاہیے۔ تیرا اللہ تجھے ایسی مقام پر، ایسے جگہ پر نہ دیکھے جہاں تجھے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، جہاں دیکھنا تجھے منع کیا گیا ہے، ایسی مجلسوں میں نہ جائے، ایسے بازاروں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان جگہوں پر جانا، اور وہاں جا کر پھر اگر بندہ خود کو راحت پاتا ہے تو پھر وہ بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی حد کردہ شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ متقی ہونے کی پہچان ہے۔ متقی وہ ہے جو ہمہ وقت ڈر میں ہوتا ہے، اور ڈر کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ جو نہایت ادنا درجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے، جس طریقے سے کوئی شیشے کی چیز، کوئی کانچ کی چیز کسی بچے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو بس وہ یہ ڈرتا ہے کہ اب ممی کو، میرے پاپا کو، میری امی ابو کو معلوم پڑے گا تو شاید پھر میری پٹائی ہو جائے گی، مجھے مار پڑے گی۔ وہ اس طریقے سے ڈرتا ہے، اور ڈر کے پھر وہ معلوم ہونے کے انتظار میں رہتا ہے، پھر اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی مجھے سزا بھی ملے گی۔ یہ ایک کمتر درجے کا ڈر ہے، یہ خوف۔ اسی طریقے سے کمتر لوگ، جو عام لوگ، عام فہم لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی ڈر میں ہوتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، اب گناہ میں نے کیا ہے، اب شاید مجھے جہنم میں جانے ملے گا، قبر کا عذاب ہوگا، اور یہ سزا ملے گی۔ لیکن جو خاص لوگ ہیں ان کا درجہ، ان کا ڈر بھی مختلف ہوتا ہے، ان کے ڈر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کی موت کا وقت تھا، اور آپ گریہ جاری کر رہے تھے، اور ان کے ساتھی صحابی نے پوچھا آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہنے لگے سامنے گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی جانب دیکھ کر کہا کہ میرے بھائی، خدا کی قسم اس گندم کے دانے کے برابر بھی میرے گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خوف کی بڑی پیاری پیاری تعریف ہے، اور
پیاری منظر ہے. یہ اللہ کے اچھے بندوں کا خوف ہے. اللہ کے اچھے بندے کیسے ڈرتے ہیں. اچھوں میں اچھے، پیاروں میں پیارا سمجھیے جسے، وہ ہے پیاروں سے پیارا، وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پیارا وہ پیارا ہمارا نبی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا نہ کوئی آپ جیسا ہوا، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا. آپ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ظاہری زندگی کا کی ہمیشہ یہی معمول تھا کہ جب کبھی آندھی چلتی، طوفان آتا، آپ مسجد کا رخ کر لیتے. آپ مسجد میں چلے جاتے، مسجد میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے، توبہ کرتے، روتے گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے. صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ تو میرے آقا مدنی آقا سونی آقا رحمت للعالمین آقا ارشاد فرماتے، آپ ارشاد فرماتے کہ پہلے کی امتوں پہ بھی جب یہ آندھی طوفان چلتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے بارش ہونے والی ہے، لیکن بارش نہیں ہوتی تھی، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، اور پتھروں کی بارش ہو کے پھر سب تہس نہس ہو جاتا تھا، وہ اللہ کا عذاب آتا تھا. تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں آندھی آ رہی ہے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی عبادت دیکھیں کہ آپ رات میں کھڑے ہوتے نماز میں تو ایک ایک رکعت میں 5 پارے ایک ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ تقوی اور خوف کا عالم دیکھو کہ ذرا سی آندھی چلتی تو اللہ کے خوف سے ڈر جاتے. اور آج اللہ اکبر ہم آپ کی امت ہے، ہمیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر ہم اپنے گناہوں پہ نادم بھی نہیں ہوتے ہیں. اے رب العالمین ہمیں گناہوں پہ نادم ہونے والا بنا، ہمیں استغفر اللہ کثرت سے پڑھنے والا اور گناہوں سے رک جانے والا بنا. اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. اے پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے رسول پاک، اپنے حبیب پاک کے صدقے بخش دے مولا، اور مرتے دم تک ایمان پہ سلامتی، ایمان پہ قائم و دائم رکھنا مولا. تو ہر چیز پہ قادر ہے مولا. اسی طریقے سے یہ سرکار غوث اعظم کا کہ نسبت والا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. میرے غوث اعظم پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں. آپ کا خوف کیسا خوف کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حاجی لوگ طواف کعبہ میں مشغول تھے، حرم پاک کے اندر طواف جاری تھا، لوگ طواف کر رہے تھے، اور طواف کر رہے تھے تو طواف میں دیکھا کیا کہ ایک شخص ہے جو پردہ میں ہے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بڑی زبردست گریا جاری میں بڑی اللہ کی مناجات میں مشغول ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک کائنات، اے میرے معبود حقیقی، مجھے حشر کے دن اندھا اٹھانا. اے میرے رب العالمین مجھے حشر کے دن اندھا اٹھانا. اے میرے اللہ تو مجھے حشر کے دن اندھا اٹھانا. اکابرین بزرگ بھی، اور وہاں پہ تو اللہ کے ایسے ایسے بندے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ میں جو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ کیسے کیسے اونچے بلند پائے کہ وہ تقوی والے، وہ خوف والے اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہوتے ہیں. لوگوں نے سنا یہ کیسی دعا ہے، لوگ تو یہاں پہ آ کے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں. مولا دنیا میں ایسی دولت دے دے، دنیا میں ایسی نعمت دے دے، حشر کی رسوائی سے بچا لے اللہ، دنیا اور آخرت اچھی کرتے. اور وہاں کی مین دعا تو یہی ہے، مستجاب جو ہے وہاں پر یہی دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھتے ہیں، سب دنیا اور آخرت بھی اچھی بنا دے. لیکن یہ کون سا تیرا بندہ ہے مولا جو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ بروز قیامت حشر کے دن تو مجھے اندھا اٹھانا. جب ایک بزرگ کو ایسا خیال ہوا ہے، دیکھا جائے کہ یہ کون بندہ ہے جو اس قسم کی دعا مانگ رہا ہے، تو دیکھا کیا کہ جب قریب گئے تو جھلک دیکھی تو پوچھا تو پتہ لگا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
پیران پیر جن کی نمازیں 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 برس تک ساری رات میں قرآن پاک کا ختم کیا، 25 برس تک عراق کے جنگلوں میں جڑیں اور پتے کھا کر اپنے رب کی ریاضت عبادت میں مشغول رہے، جنہوں نے 18 برس کی عمر میں سچ بول کر سچ پیغام زن رہے کہ 40 ڈاکوؤں کو کا ہدایت کا ذریعہ آپ بنے، جو پیدائشی 18 پارے کے حافظ رہے، وہ میرے پیر پیر امیر میرا سرکار غوث اعظم کی بات کی آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں جا کے کہ اللہ مجھے حشر کے دن اندھا اٹھانا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ تب آپ نے رو کے لوگوں کے اصرار کیا، بہت اصرار کیا، لوگوں سے نے پوچھا تو بتایا کہ میں یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ حشر کا دن ہوگا، میرے سب اپنے ہوں گے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے تمام چاہنے والے جو مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہ سب ہوں گے، اور حشر کے دن جب عیب کھلیں گے سب کے سامنے ہمارے اعمال نامہ کھولا جائے گا، ہر وقت ہر گھڑی کے بارے میں سارے لوگوں کے سامنے جب حساب ہوگا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا مولا میرا حساب نہیں کرنا، مولا تم میرا حساب روک دینا، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں مولا جب ساری دنیا سارے میرے چاہنے والوں کے سامنے تم میرا حساب لے گا اور میرے عیب کھلیں گے تو ان کی آنکھیں تو اندھی کرنے کو نہیں کہتا، مولا مجھے اندھا کر دینا تاکہ میں تو نہ دیکھوں کہ کون کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون کون مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے کہ جہاں تو گناہوں کا امکان ہی نہیں ہے اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا کہ بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے، سوچے، غور و تفکر کرے، ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہمیں دین کے لیے فرصت نہیں ہے، شادیوں میں جانے کے لیے، بن سور کے جانے کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کر کے جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن ہمیں اس دین کی مجلس میں فری آف کاسٹ آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے؟ کیا معلوم ہے گارنٹی کارڈ ملا ہوا ہے، 100 سال کی عمر ملنے والی ہے، زندگی کیا اتنی لمبی ملی ہوئی ہے کہ ابھی گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، اور کئیوں کا تو مجاز یہ ہے کہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا، مرتے مرتے توبہ کر لیں گے یا بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بے شک اللہ غفار ہے، رحمان رحیم ہے، اور چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہو، اگر اللہ سے سچی پکی بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اسے اسی وقت ایسا کر دیتا ہے گویا ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ توفیق توبہ کی نہ ملی تو، مرنے کے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہم کتنے خسارے میں رہ جائیں گے، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے، ہم کیسے قبر میں، یا اللہ وہ قبر کی اندھیریوں سے بچا کہ اس قبر میں ہمیں اتار دیا جائے گا، ہمارا اپنا وہاں کوئی نہیں ہوگا، نکیرین آئیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور پھر اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے، اعمال تو کیا ہے، بس مولا تیری رحمت کا سہارا ہے، تیرے حبیب کی محبت کا سہارا ہے، ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اچھے نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کو راضی کرا دے، اللہ تو راضی ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت ہمارے لیے بخشش کی کوئی بات ہم میں ڈھونڈ لے، کوئی ایسی نیکی جس سے ہماری بخشش ہو جائے، اللہ ڈھونڈ لے تو بات بن جائے، ورنہ تو گناہوں کا انبار لگا ہے، اور گناہوں کے انبار میں پھر ہم ہوں گے، تنہا ہماری قبر ہوگی، اور وہی قبر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے
سلیبس مل چکا ہے، ایسا نہیں ہے نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، سب معلوم ہے۔ آقا کریم کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں رہ رہے، وہ ہم تو ہم تو ڈوب رہے تھے جہنم، گناہوں کے گٹھریوں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈالی، ہمیں گناہوں سے کھینچ لیا۔ بس وہ اللہ ہمیں گناہوں سے کھینچے رکھے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ جا کے بتا دو میرے بندوں کو اللہ ہمارا برا نہیں چاہتا ہے، اللہ میں جہنم میں جانے دینا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کو تو خود تکلیف ہوگی نا، اس کو تو خود درد ہوگا، کیونکہ ہم اس کے کریشن ہیں، وہ ہم اس کے شاہکار ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ کیسا برداشت کرے گا؟ بندہ بچہ جب اپنا کوئی کھلونے سے کھیلتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کھلونا ٹوٹ جائے یا کہ کھلونے کو آگ میں پھینک دیا جائے، وہ نہیں چاہتا۔ لیکن جب خود ہی ہم اپنے ہاتھ سے اپنے جہنم کا ایندھن بنائے، خود ہی ہم اپنے آپ سے جہنم کے کام کریں، خود ہی ہم اللہ کی منع کی ہوئی حدوں کو پار کریں، تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ تو حشر کے دن کا مالک ہے نا، مالک یوم الدین ہے، اور پانچوں وقت کی نماز میں، ہر رکعت کی نماز میں اللہ نے مالک یوم الدین سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ صرف ایسے ہی پڑھ کے گزر نہ جاؤ، پتہ کرو مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، انصاف ہو کر رہے گا۔ انصاف کے بنا اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں اور جہنم میں نہیں بھیجے گا، انصاف ہوگا، اور اس انصاف کے دن سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے کہ وہ انصاف وہ ہوگا۔ یہاں تک جانوروں کے بارے میں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور تو مٹی ہو جائیں گے نا، حشر کے میدان قائم ہونے کے ٹائم جب یہ پورے پہاڑ روئی کی بھانتی، روئی کی طرح ایسے اڑیں گے، پوری زمین پلین ہو جائیں گی، پورے درخت ختم ہو جائیں گے، اور پورے جتنے جانور ہوں گے وہ مٹی ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ جانوروں نے کسی بکری نے کسی دوسری بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان بکریوں کو زندہ کرے گا، اور جس نے مارا تھا اس کو، جو مظلوم بکری تھی اس کو سینگ دے گا، اور اس کو سینگ دے کے جس نے مارا تھا اس کو مارنے کا حکم دے گا۔ یہ حساب کر کے پھر انہیں مٹی کر دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے، جنت نہیں ہے۔ لیکن ہم تو انسان ہیں، اور ہمیں بتانے والا آیا ہے، پڑھنے کے لیے سلیبس دیا ہے، قرآن حکیم بھیجا ہے، اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کے لیے اپنا حبیب، کوئی دنیا کا کوئی معمولی پروفیسر، لیکچرر، ٹیچر، ماسٹر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں سکھانے، ہمیں سمجھانے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ آقا فرماتے وہ قبر جو ہے نا، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغ اس کے لیے ہے جس نے دنیا میں زمین کے اوپر اچھے کام کیے، ڈر ڈر کے چلا، اس کانٹے دار جھاڑی میں سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تمہیں ایک گھاٹی میں سے گزرنا ہے، اور جس کے وزن ہلکے پھلکے ہوں گے نا، جو بوجھل نہیں ہوں گے، وہ جلدی اس گھاٹی سے گزر جائیں گے۔ تو اپنے وزنوں کو ہلکے پھلکے رکھو، گناہوں سے لتھڑو نہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے لتھڑائے نہیں، اللہ ہمیں ہلکا پھلکا رکھے کہ ہمیں جب بلائے ہماری روح اللہ کی محبت میں کھینچی چلی جائے، اور سارے مقام، ساری منزلیں، جتنی پہلا قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، اپنے پیارے کے صدقے داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کی رسوائیوں سے بچا لے، رسوائیوں سے بچا لے، رسوائیوں سے بچا لے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ آقا نے فرما دیا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سوچو کہ ابھی ہم آج مر جائے، آج کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ابھی ہو سکتا ہے ابھی دم نکل جائے، تو پھر کیا ہے؟ رات تک کیا گھر والے ہمیں رکھ لیں گے؟ کیا ہمیں توبہ مرنے کے بعد نصیب ہوگی؟ کیا مرنے کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے؟ اس سارے کوشچنز کے جواب ڈھونڈے، اور خود سوچے کہ کیا اگر ہمارا ایسا حشر ہوا تو پھر ہم کب واپس بھیجے جائیں گے؟ واپس نہیں ہے، ڈبل سے کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے، ہمیں اسی دنیا میں رہ کے اپنی زندگی کو اللہ کی جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا
کہ یہ گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، انہوں نے آپ نے بھی امام اعظم ہے، 40 برس تک عشاء سے یہ وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، لیکن ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بیٹھے کہ ریت کے پاس، ریت کے ڈھیر کے پاس میں ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا محاسبہ کیا، آپ نے ایک مٹھی ریت اٹھا کے ادھر رکھی اور پھر اس طریقے سے کہا کہ اللہ میں تو دنیا میں ہوں، میرے جد امجد آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، ایک گناہ ہوا، ایک گناہ، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرایا گناہ، اور پھر وہ جنت سے نکل کے اس دنیا میں آ گئے، میں تو جنت میں نہیں، میں تو دنیا میں ہوں اور یہاں ہزاروں گناہ۔ تو پھر آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی ایک مٹھی ریت کو ایک جگہ ڈھیک لگایا، تو وہ اتنا بڑا ڈھیر بن گیا، ایک ڈھیر بن گیا، اور 30 سال کے حساب سے لگایا تو 365 مٹھی ڈالی تو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ پھر غور و تفکر کیا، غور و تفکر کرنا بہت بڑی بات ہے، بندہ بس غور کر لینا تو زندگی سنور جائے، وہ جنتی بن جائے، جہنم میں جانے والا جنتی بن جائے، اللہ اس کو غور دے دے، اس کو ہدایت دے دے، اس کو سمجھ دے دے۔ اور اگر غور نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تو وہ دنیا کو جنت سمجھ رہا ہے، تو ابھی روح کھینچ لی جائے گی، رسی کس دی جائے گی، اور پھر قبر کے گڑھے میں سانپ بچھوؤں کے بیچ میں ڈال دیا جائے گا، پھر نہ توبہ کا ٹائم ہے، نہ نیک عمل کا ٹائم ہے۔ اللہ ہمیں وقت رہتے سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، زندگی میں ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے دیکھا اتنا بڑا ڈھیر، تو کہا کہ 1 سال میں اتنا ڈھیر ہو گیا، تو میری عمر 60 سال ہے، 60 سال میں تو پہاڑ کے برابر گناہ ہو جائیں گے مولا، اگر دن بھر میں ایک گناہ کرتا ہوں گا تو ایک مٹھی۔ پہلے تو کہا اپنے نفس سے، نفس جو ہے نا، نفس امارہ، وہ مانتا ہی نہیں ہے، کہا کہ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، آپ کا کی کنیت ہے، آپ کا لقب ہے ابو حنیفہ، آپ بی بی حنیفہ کے والد محترم ہیں، تو آپ نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے، میں دن بھر میں ایک گناہ تو 60 گناہ تو کرتا ہوں گا نا، ہو ہی جاتے ہیں گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے اچھے بندے اس کو فوراً توبہ کرتے ہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو جان بوجھ کے نہیں کہ جان بوجھ کے میں کر لوں پھر توبہ کر لوں، یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا ہے، جان بوجھ کے نہیں، ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ کہتے 3 آنکھیں، میرے حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 3 آنکھیں ہیں جو جہنم کے آگ میں نہیں جلیں گی، 3 آنکھیں، کوشچن، 3 آنکھیں جو جہنم کے آگ میں نہیں جلائی جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 آنکھیں؟ کہا ایک اللہ کے ڈر کے ساتھ رونے والی آنکھیں، دوسری سرحد کی حفاظت کرنے والی آنکھیں، اور تیسری غیر محرموں سے بچنے والی آنکھیں، غیر محرم کے جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے والی آنکھیں، اپنی آنکھوں کو بچانے والی آنکھیں۔ یہ 3 آنکھیں جہنم کی آگ سے نہیں جلے گی، مطلب وہ خود جہنم میں نہیں جائے گا۔ غیر محرم کو دیکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں اس گناہ عظیم سے بچا لے۔ تو وہ امام اعظم نے اپنا محاسبہ کیا، کوشچن کیا اپنے آپ سے کہ دن بھر میں نعمان تم سے کم 60 گناہ تو سرزد ہو ہی جاتے ہوں گے۔ نفس نے کہا نہیں اتنے گناہ نہیں کرتی میں، اتنے گناہ نہیں ہوتے مجھ سے۔ تو بولے پھر ٹھیک ہے نا 50 تو ہوتے ہوں گے؟ کہا نہیں 50 بھی نہیں کرتی ہوں میں۔ نفس نے کہا، بولے 40 میں بھی نہیں مانی، بولے 30 تو کرتی ہی ہوں گی، 30 تو گناہ ہو ہی جاتے ہوں گے تو اس سے۔ کہا نہیں میں 30 بھی نہیں کرتی۔ سوال نہیں اٹھتا جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے کیسے ہے، لیکن پکڑ کیسی کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنی عبادتیں ہو تو ہم تو بالکل ایسے ناچیں
ہمارے جیسا تو پارسا ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا تو اچھا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو پھر کہا اچھا 20، نہیں مانی. بولے 10، 10 پہ بھی نہیں مانے. پھر 9 سے 1 پہ پہنچ گئے. پھر بڑے لاچار ہو کے نوز بولی ہاں ٹھیک ہے 1 تو ہو ہی جاتا ہوں، میں بندہ ہوں. آپ نے وہ 1 کو بھی پکڑ لیا. آپ نے سال کے دن 365 کے حساب سے ایک ایک مشت ریت کا ڈھیر جمع کیا. اور ایک ہی گناہ ہوتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے ایک ہی کا دیکھتے، اتنا جمع ہو گیا. کہا میری عمر 60 سال ہے، 1 سال میں اتنا جمع ہوا تو 60 سال میں تو پہاڑ ہو جائے گا. تے ابو حنیفہ تو 60 سال کے گناہوں کو ایک پہاڑ بھر کے گناہ لے کے جنت میں کیسے جائے گا جبکہ تو جنت کے باہر ہے؟ تیرے باپ آدم سے 1 گناہ ہوا تھا، جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو پہاڑ بھر کے. اس لیے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گی. لیکن اللہ مالک یوم الدین ہے، حشر کے دن کا مالک ہے. جو ہم سنتے ہیں نا اللہ کرے سب کو جنت میں ڈال دے اللہ، لیکن جو سمجھتے ہیں نا جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، حضور کی امت جنت میں چل جائیں گے، نعت پاک پڑھ لیے تو جنت میں چل جائیں گے، نعرے لگا لیے تو جنت میں چل جائیں گے، میلاد کی مجلس سجا لیے تو جنت میں چل جائیں گے، 11ویں شریف کی فاتحہ ہم نے دے دی تو جنت میں چل جائیں گے. ارے یہ تو ہمارے وسیلے ہیں. یقیناً جو کلمے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن پہلے جو گناہ کیے ہیں اتنے سال کا جہنم میں جا کر اس کا پورا حساب ہوگا. چھوٹا گناہ تو تھوڑے دن جہنم، بڑا گناہ تو زیادہ دن جہنم. پھر جہنم کی آگ میں جل جل کے تپ کے جب اس کی اتنا ٹائم ہو جائے گا تو پھر آخری مومن بھی. حدیث پاک ہے، امام حسن بصری کا تقویٰ دیکھو. امام حسن بصری جنہوں نے بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا بچا ہوا پانی پیا ہوا ہے. آپ ام سلمہ کے منہ بولے بیٹے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پرورش ہوئی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی. اکابرین بزرگ ہے، بے حساب عبادت ہے. روتے تھے تو پرنالے میں سے پانی کی طرح آنسو بہتے تھے. اتنا زیادہ اللہ کی ڈر میں، اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے، اتنی گریہ جاری کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. کہتے ہیں ایک بار اپنی مجلس میں کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ کا آخری بندہ بھی جو ہوگا نا کلمے والا وہ آخری بھی یا حنان یا منان کہتے ہوئے، یہ اللہ کا نام ہے، یا حنان یا منان کہتے ہوئے جہنم سے نکالا جائے گا. آخری پہلے جہنم میں عذاب کے لیے جتنی گناہ کیے اتنا ڈالا جائے گا. سوچے، غور و تفکر کریں. تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلے جاتی ہے نا، گرمی کے مارے جان نکل جاتی ہے. جہنم میں ڈالے جائیں گے صرف تھوڑی مزے کے لیے. گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے نا، بہت مزہ ہوا، بہت مزہ آ گیا. کسی نے میرے حسن کی تعریف کر دی، بہت مزہ آ گیا. کسی نے مجھے بڑے محبت سے دیکھ لیا، بہت مزہ آ گیا. میں بے پردہ گھومی، مجھے بڑا مزہ آ گیا. میں نے کسی کا حق تلفی کر لی، کسی یتیم کا مال کھا لیا، کسی غریب کا مال کھا لیا، کسی کے حصے ہونے تھے اس کا حصہ نہیں دیا. تو یہ بڑے مزے آ رہے ہیں دنیا میں. کسی کو لڑوا دیا، کسی کی چغلیاں کر دی، مزہ آیا، بہت مزہ آیا. کتنا مزہ آیا دونوں کو لڑوا کے، ہے نا، مزہ آیا. یہ مزہ نہیں ہے، بس لمحے بھر کا مزہ ہے. پھر سزا ہی سزا ہے. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور ادھر مہکتی ہوئی جنت ہے. جس پہ ظلم ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ظلم کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. ہمارے ہاتھ میں ہے ابھی. ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمارے لیے اگر جہنم لکھی ہے تو جنت کر دے، ہمیں راہ دکھا دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہم بری راہ سے بچ کے صراط المستقیم پہ ہمیں گامزن کر دے. اللہ کرتا ہے جب سنتا ہے وہ دعائیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے اللہ تیری رحمت سے مایوس ہو کے کہاں جائیں گے؟ کوئی اور رب تو نہیں ہے ہمارا تو بس تو ہی رب ہے. وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے. تیری سوا تو کسی کی عبادت نہیں کرتے ہم، اور تجھی سے ڈرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. مولا اپنے حبیب کا صدقہ دے، مولا اپنے پیاروں کا صدقہ دے. مولا آقا کریم تو غریبوں کا وسیلہ بنا کے دعا مانگتے تھے. ہم جس کا وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں نا، آقا غریبوں کا وسیلہ بناتے ہیں اپنی دعاؤں میں.
فرماتے ہیں اللہ یہ غریبوں کو جن کو تو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا. غریبوں سے زیادہ حساب کتاب نہیں ہے. اگر غریب صحیح میں اللہ کا پابند ہے، ڈسپلین والا ہے، اللہ کے حدوں کو سمجھنے والا ہے، اللہ کا خوف والا ہے، صبر کرنے والا ہے، مصائب پہ بلاؤں پہ وہ صبر کر لیتا ہے، کم روزی پہ صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے فرمائے گا ان کو جلدی سے جلدی جنت میں داخل کرو. ورنہ غریب یہ نہ سمجھ لے میں جنت میں جانے والا ہوں. غریب ہے اور اگر وہ چوریاں کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، کسی کی جیب کاٹ رہا ہے، تو پھر وہ غریب جنت میں نہیں جانے والا. وہ ایسا غریب جس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ کیا ہوا، تو کہیں گے اللہ تو نے ہم پہ مصائب ڈالے، تو نے ہم پہ بلائیں اتاری، تو نے ہمیں کم روزی دی لیکن ہم صبر کرتے رہے، تو نے ہم سے دیگر لوگوں کو بے حساب فراغ روزی دی، انہیں خوش رکھا، اچھا رکھا، ہم صبر کرے، ہم کبھی ان سے ہرس نہ کیا، جلن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے بندے تو سچ کہتا ہے، جا تو جنت میں چلے جا. 500 سال پہلے امیروں کے 500 سال پہلے غریبوں کو جنت میں اللہ داخل فرمائے گا. لیکن اسی لیے میرے آقا نے ہمیشہ دعا مانگی اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا. اور اللہ تعالیٰ غریبوں کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے اللہ میں ان غریبوں کی غربت کا وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مصائب پہ صبر کرتے ہیں، بلاؤں پہ صبر کرتے ہیں. تو وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں واعظ کر رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخری بندہ یا حنان یا منان کہہ کے جہنم سے نکالا جائے گا نا، سب کی سزائیں پوری ہو جائیں گی، کلمے والوں کو اب جنت میں ڈالا جائے گا، تو آخری جو نکالا جائے گا، آخری مطلب سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوئی، لیکن پھر وہ جب نکلے گا تو کیا خوش ہوگا کہ نکل گیا، اللہ نکل گیا ہے. وہ امیجینیشن کرے، وہ فیلنگ لائے کہ عذاب سے اگر بندہ نکل جائے، جہنم کے عذاب سے نکل جائے تو اس کو کیا خوشی محسوس ہوگی، کتنی راحت ملے گی. تو وہ راحت میں اللہ کی تعریف کرتا ہوا نکلے گا، یا حنان ہو یا منان کہتے ہوئے جب نکلے گا. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کرے وہ بندہ میں ہی ہوں، اللہ کرے وہ آخری بندہ میں ہوں. آپ کے مریدوں نے، آپ کے آس پاس والے سننے والوں نے پوچھا حضرت آپ ایسی باتیں کیسی کرتے ہیں، آپ تو ایسے متقی و پرہیزگار ہیں، آپ کہتے ہیں آپ آخری انسان میں آپ ہی ہو، ایسی دعا مانگتے ہیں. جواب دیا ہاں، کم سے کم نکلنے کا تو امید ہے کہ وہ آخری نکل جائے گا، پھر جو نہیں نکلے گا مطلب وہ نہیں نکلے گا، وہ میں نہیں ہوں، آخری میں نکال دینا، لیکن مولا جہنم سے نکال دینا، مولا تو جہنم سے نکال دینا، مولا جہنم سے نکال دینا. غور و تفکر کریں، اللہ ہمیں غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیسے بندے ہیں. اور کبھی بھی اپنی عبادتوں کا ناز نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے. یہ ٹوٹی پھوٹی جو چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں نا، ہو جاتی ہے. کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے کہ میں تو جنت میں چلے جاؤں گا، میں تو جنت میں جاؤں گی. وہ ایسی بول دینا الگ بات ہے، لیکن اللہ والوں کے خاص اللہ والوں کے تو خوف ہی بڑے نرالے ہیں نا، بڑے خوف نرالے ہیں. وہ تو ایسا ایسا خوف کرتے رہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے اندلیسی، عبداللہ اندلیسی. ایک مرتبہ ایک کفاروں کی بستی سے یا عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے تو اچانک شیطان بھی بہکاتا ہے نا، ہر وقت تو لگا ہی رہتا ہے. تو ذہن میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ خیال آیا کہ اللہ کیسے لوگ ہیں، غور و فکر نہیں ہے ان کو، اللہ کی عبادت چھوڑ کے نہ جانے کیا کیا عبادت کرتے ہیں. ایسا خیال آیا، کیسے پاگل لوگ ہیں. بس اتنا کہنا تھا، پکڑ ہو گئی. بہت بڑے مسجد کے جامع مسجد کے امام تھے اور کئی ہزاروں لاکھوں آپ کے مرید تھے اور سب چاہنے والے تھے، اور آپ متقی پرہیزگار بھی تھے. لیکن بس ایک بات کی پکڑ ہو گئی. فوراً پکڑ یہ ہوئی کہ تجھے جو ہدایت دی وہ کیا تیرا کمال ہے کہ ہمارا کمال ہے؟ تجھے غور و تفکر کرنے کی جو ہدایت دی وہ ہم نے دی ہے یا تو نے کر لی ہے؟ بس سب ختم ہو گیا، ساری متقی پارسائی سب ختم ہو گئی. بس اتنا سوچنا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو ہم لوگ بڑے آسانی سے بول دیتے ہیں نا. کئی جملے ایسے ہوتے ہیں
جو وہ بول دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ نہ جانے اللہ پاک کو کیا برا لگ جائے. انہوں نے اپنے جانب ایک لمحے بھر کا گھمنڈ آیا کہ میں تو یہ ہوں اور ان لوگ کو عقل ہی نہیں ہے کس کی عبادت کرتے ہیں. تو فوراً ساری عبادتیں سلف ہو گئی اور اسی وقت آزمائش میں گرفتار کر لیے گئے. جہاں سے گزر رہے تھے وہ عیسائی کی ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑ گئی. کیا تو اتنے پارسا کی کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے. اب وہ عیسائی لڑکی کی جانب نظر پڑی تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی. اتنا عشق ہوا کہ اس کے گھر اس سے رشتہ مانگنے، اس کے باپ سے رشتہ مانگنے چلے گئے. تو باپ نے کہا، وہ تو عیسائی تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں 2 برس تک تم میرے سور چلاؤ. اللہ اکبر. سوروں کو، خنزیروں کو میرے کی نگرانی کرو، دیکھو جاؤ، پھر سوچوں گا تم سے شادی کرنا. اس کی کہا ہاں میں کروں گا، کیونکہ اب ہدایت ختم ہو گئی تھی. ہدایت ختم ہو گئی تھی. گئے خنزیروں کو چراتے رہے 2 برس تک. خنزیر چرا رہے ہیں اس کی لڑکی کے عشق میں، اور حافظ قرآن بھی ہے اور حدیثوں کے بھی محدث ہے. سب سینے سے نکل گیا، قرآن پاک بھی نکل گیا. ہر آیت سے ایک آیت یاد رہی بس وہی جس پہ پکڑ ہوئی تھی، باقی سب بھول گئے. اور بس حدیث کا علم بھی دل سے نکل گیا. بس وہ لڑکی دکھ رہی اور کچھ نہیں دکھ رہا. اتنی شہرت، اتنی عزت سب ختم ہو گئی. امام شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ آئے. پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا بنی بات، کیا ہوا، قرآن یاد ہے؟ کہا نہیں. شیخ نے تڑپ کر دعا مانگی. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ نے پھر انہیں معاف کر دیا. پھر وہ عزت و مرتبے مل گئے. تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچے ہم عبادت، ہم نہیں، ہم کون، میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں. بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. ہر سانس تو ہی ہے، تیری وجہ سے ہے. میری دھڑکنیں تیری جانب سے چل رہی ہے. مجھے مسلمان تو نے کیا ہے. مجھے گناہوں سے بچانے والا صرف تو ہے. دعائیں مانگا کرے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیری امان میں دے دیا ہے، تیری حفاظت میں دے دیا ہے. تو میری کشتی کو تیرا مولا، ڈوبنے سے بچا مولا، ہر خرابی سے بچا لے میرے اللہ، اور مجھے میرے ایمان پہ سلامتی دے. ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ کوہ نور ہیرا ہے جس کو سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے عقائد اللہ درست رکھے، حضور پاک سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے رکھے. ہماری نسلوں در نسلوں کو اللہ تعالیٰ سجدہ ریز رکھے اپنے سامنے. اللہ کے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے والا بنائے، ادب کرنے والا بنائے. اپنے والدین کا ادب، اپنے استادوں کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، پڑوسیوں کے حق دینے والا بنائے، ان کے حق سمجھنے والا بنائے. اپنے بھائی بہنوں کی عزت، احترام اور محبت شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے والا بنائے. اپنے بزرگوں کی عزت احترام کرنے والا بنائے. یہ دنیا جو ہے تو فانی ہے، فانی ہو جائے گی. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے. بس ایمان سلامت رکھے اللہ. ایمان پہ، ایمان کی پختگی کے ساتھ زندگی دے اللہ تعالیٰ. یہ حق نہیں کہ دنیا میں ہم نے بہت کمایا، بہت عزت کمائی. ارے یہ دنیا کی عزت اور دنیا کے یہ عیش و عشرت سب فنا ہو جائے گی. اللہ کی محبت والی عزت ہے نا، وہ باقی رہے گی. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بھی وہی بندے رہیں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ غلطی سے بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے، شریعت کا لحاظ ہو. جو ہر لمحہ، ہر پل یہی ہو کہ بس میں اپنے دامن کو سمیٹ کے چلوں.
گمنامی میں زندگی گزارے. اللہ کو نام کرنا ہوتا ہے تو نام دے دیتا ہے، اس کو عزت دینا ہے تو عزت دیتا ہے. اور یہ عزتیں ہیں کہاں کس کی رہی ہے جو رہ جائیں گی؟ اللہ کے دل میں عزت رہے، اللہ کی نظروں میں ہماری عزت رہے، اللہ کے رسول کی نظروں میں ہماری عزتیں رہے، اور اللہ تعالیٰ حشر کے دن سرخرو کر دے. اللہ حشر کی رسوائیوں سے ہم سب کو بچا لے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زندگی یوں گزارے کہ اس کا اور اس کے حبیب کی رضامندی ہو. اس لیے آخر میں میسج دے کے بیان ختم کرتی ہوں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے اللہ نے، اس پہ غور کرے. اللہ نے ہمیں عبادت گزار زندگی گزارنے کو بھیجا ہے. اللہ کے حق اچھی طریقے سے ادا کرے. 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ہو. نماز کی سب سے پہلے پوچھ ہونے والی ہے، اس لیے اپنی نماز کو ختم نہ کرے، اپنی نماز کو ضائع نہ کرے. کبھی قضا ہو جائے تو فوراً ادا کرے اور دعا مانگے اللہ نماز قضا نہ ہونے دے. ایک وقت کی نماز جس نے قضا کی 2,86,000 سال بنا کسی شرعی وجہ کے اگر نماز قضا کیے 2,86,000 سال جہنم کے آگ میں ڈال دیا جائے گا. جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا. اور جہنم میں مرنا نہیں ہے، پھر نئی کھال، پھر نئی آگ، پھر نئی کھال، پھر نئی آگ. اللہ اس دن کی خوف سے بچا لے مولا. اللہ کے حق ادا کرنا ہے، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ پوری ادا کرنا ہے، حج اچھے سے کرنا ہے، اور کلمے کو سمجھ کے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے جو ہماری سنتا بھی ہے، ہمارے درود آپ تک پہنچتے بھی ہے، آپ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہماری جانب نظر عنایت بھی کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے حق ہے، اور اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ساری کائنات کعبہ بن جائے اور ساری دنیا، سارے چرند پرند، ساری لوگ کوئی مذہب کے نہیں، صرف اللہ والے ہو جائے، 24 گھنٹے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ اس سے ہونے والا نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ ساری دنیا کفر پہ آ جائے، ساری دنیا میں کفر ہونے لگے، تو بھی اللہ کی شان میں کچھ کم زیادہ ہونے والا نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. وہ جب ناراض ہوتا ہے تو آپ کی روزی روٹی نہیں چھینتا، روزی روٹی میں کمی نہیں کرتا، بس وہ سجدوں کی توفیق ختم کر دیتا ہے. جس دن نماز چھوٹے نا، سمجھ جانا میرے رب کو میں پسند نہیں ہوں، میرے رب کو میں پسند نہیں ہوں. اور سب سے افضل نماز فجر کی ہے، اور فجر کی نماز اگر بندہ نہیں پڑھ رہا ہے نا، حدیث پاک میں ہے جس نے فجر پڑھ لی دن بھر اللہ کے امان میں ہے، اللہ کے ذمے میں اس کی امان. اور سوئے پڑے رہنا نمازوں کو چھوڑ کے، پھر وہ کیسا بندہ ہے؟ محبت تو یہی ہے نا کہ اس کی یاد ہے، اس کے ڈر کے مارے رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، ڈر لگا رہے کہیں نماز نہ چھوٹ جائے. یہ اللہ تعالیٰ فیلنگ ہم میں پیدا کر دے. اور پھر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی اللہ کو راضی کرنے کے ذریعہ نہیں ہے. پھر والدین ہیں، والدین کی عزت و اکرام کرنا، احترام کرنا، اس سے محبت سے پیش آنا. روز ایک حج ہے، روز نہیں، دن میں کئیوں مرتبہ آپ اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھو. کئی حج سنیا نا، کئی مبرور حج ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، مسکرا کے دیکھنا، اطاعت گزاری کرنا.
پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، ان کی حق ادا کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، نان نفقے کا خیال رکھنا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے سے عزت سے پیش آنا، ان سے جلنا نہیں، کوڑنا نہیں، حسد نہیں کرنا. مومن مومن کا بھائی ہے اور ایک دوسرے کا آئینہ ہے. اس کو آئینہ خود دکھا دے کہ یہ غلط ہے میرے بھائی، اس کی لے کے برائیاں دوسروں کو نہ بتاتے رہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. بڑی اونچی پوسٹ ملی ہے ہمیں، اور ہم نے اس کو علم کی کمی کی وجہ سے چھوٹا بنا دیا. ہم دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتیں بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو بڑھا دے. اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ ایمان کو تر و تازہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندگی دے، ایمان پہ موت نصیب کرے. اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے. مائیں بنی ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، انہیں اچھی سیکھ دیتا ہے. یا بنیا یا بنیا کہہ کے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سیکھ دی. آپ نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان ایک پورا سورہ آپ کی تعریف میں پورا سورہ اتار دیا، سورت اتار دی کہ لقمان نے کیسی اچھی اچھی نصیحت کی کہ شریک نہ کرو کسی کے ساتھ، اونچی آواز میں نہ بولو، سب سے بری آواز گدھے کی ہے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو باپ بھی اپنے بچے کی جو اچھی نصیحت اور اچھی پرورش کرتا ہے، اللہ کو اس کو بہت پسند ہے. ماؤں کا کام ہے اپنے بچوں کو کا پہلا مدرسہ ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنائے، ان کو اچھی تربیت دی جائے کہ بچہ کہیں بھی اس کو کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہے ہمیں ایسی تربیت نہیں دی گئی ہے. میری نانی حضرت کی بات کہ ہمیشہ وہ مجھ سے یہی کہا کرتی، بیٹا دو عورتیں ملتی ہے نا غیبت ہو جاتی ہے. تو کہیں اچھی جگہ بھی ہماری امی کے ساتھ ہم جاتے تو ہم اپنے امی کے پیچھے پڑ جاتے، ممی جلدی چلو نا غیبت ہو جائیں گی، ممی جلدی چلو نا غیبت ہو جائیں گی. کیسی اچھی تربیت تھی. یہ بچپن سے خون میں گھول کے پلاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھاؤ، ایک آئیڈیل بن کے اپنے بچوں کے سامنے رہو کہ بڑے ہو کے بچے آپ کو سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئیڈیل پرسنالٹی بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے، اللہ کی اچھی بندیوں میں شامل فرمائے، اللہ کے نیک بندیوں میں شامل فرمائے. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم وقت توبہ کرے، روز رات میں 100 مرتبہ استغفار پڑھے، دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھے، لیکن استغفار سے تسبیح نہیں گھمائے، ساتھ میں یاد کرے کیا کیا گناہ ہوا ہے آج. اور ابھی اللہ نے پوشی کی ہوئی ہے، ابھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. حشر کے دن سب کے سامنے معلوم ہوگی. اللہ حشر کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لے. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالہ پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگ گئی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجیے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تو گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی بہنوں کو بتاتے چلو کہ ہر اتوار